قرآن کے اندر کیا اس کا حل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو منافق ہیں یہ ایسی خواتین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جہاں وہ پائے گئے ان کو قتل کیا گیا۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کے اندر کیا اس کا حل ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کے بارے میں جب اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ تبیانا لکل شیء وانزلنا الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے اس کتاب کو ہر چیز کو واضح کرنے کے لیے نازل کیا ہے، تو کیا یہ واقعہ اور اس قسم کے واقعات کے لیے قرآن نے کوئی تجویز پیش کی ہے، کوئی حل پیش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خواتین کو حکم دیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اس طرح سے نکلیں تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ حیا والی ہیں، یہ پردے والی ہیں، یہ شریف خواتین ہیں، یہ ناچ گانے والی، یہ بدکار قسم کی خاتون نہیں ہے کہ کوئی پیچھے پڑے تو ان کی چاہت یہ ہو کہ لوگ اس کے پیچھے پڑیں، یہ عزت والی ہیں۔ اس طریقے سے گھر سے نکلے حاجات کے لیے۔ آج فلش سسٹم ہے، اور ایک دور ایسا تھا کہ فلش سسٹم نہیں تھا، خواتین بھی باہر جاتی تھی، مرد بھی باہر جاتے تھے۔ آج بھی دیہاتوں کے اندر، پاکستان کے دیہاتوں کے اندر، اکثریت کے علاقوں کے اندر، گھروں کے اندر فلش سسٹم نہیں ہے، وہ کھیتوں کے اندر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب باہر جاؤ، کیونکہ جو منافق ہیں یہ ایسی خواتین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ لوگ مدینے میں نہیں رہیں گے مگر کم عرصہ، اور یہ ایسے لوگ یہ ہمیشہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن اللہ کی سنت کیا رہی ہے کہ جب اہل حق کا غلبہ آیا تو ان مردوں کے ساتھ، ان بدکاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ فَأَيْنَمَا ثُقِفُوا فَقُتِلُوا تَقْتِيلًا، جہاں وہ پائے گئے ان کو قتل کیا گیا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کے اس حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا؟ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ میرے ساتھ فلانا آدمی نے جبری طور پر مجھے جو ہے نا میرے ساتھ زیادتی کی، اس کو مارا نہیں، اس کو پیٹا نہیں، اس کو قتل نہیں کیا، خالی اس کے ساتھ کیا کی؟ زیادتی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ پکڑ کے لایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سنسار کر دو، پتھروں سے اس کو مار مار کے جو ہے مار دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر عمل کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے موت کا منظر، اس کے اندر بھی زنا بالجبر کے عنوان سے اس واقعے کا ذکر ہے کہ زنا بالجبر کی سزا یہ ہے۔ اب آج اگر زینب کے قاتل جو ہے نا پکڑے جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک شور اٹھے گا، خوشی کا سما ہوگا کہ او زینب کے قاتلوں کو جو ہے نا پکڑ لیا گیا، یہ منحوس، یہ فلانا، پھر ان کو قید کر دیا جائے گا۔ قید کرنے کے بعد اگر اثر و سوق والے ہوں گے تو ضمانت کر دی جائے گی، اگر ضمانت نہیں ہو سکے گی تو کچھ عرصہ جو ہے نا جیل کے اندر رہے گا۔ جیل میں رہنے کے بعد پھر اس کو رہائی مل جائے گی۔ اگر پاکستان سچا ہے اور
اس کے آئین کے اندر جو لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہم نے فیصلے کرنے ہیں، تو ایسے واقعات کے لیے قتل کی تو سزا ویسے بھی قتل ہے. کسی کو کوئی قتل کرے تو قتل کی سزا قتل ہے، چاہے پھانسی دے دو، چاہے اس کو گولی مار دو، چاہے جس طریقے سے بھی اس کو قتل کرو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر قتل نہ بھی ہو، خالی جبری زنا ہو، اس کے لیے اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نواز شریف، شہباز شریف، خاقان عباسی، مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، ثروت اعجاز قادری، حاجی عبدالوہاب تبلیغی جماعت والا، دعوت اسلامی والا الیاس قادری، اور شعیب اختر جو بڑا اچھا بالر ہے، یہ سارے مل کر اس مجرم کو قتل کرنے کے لیے پہل کریں. ندی کے صاف ستھرے پتھر منگوائیں تاکہ خون کے دبے ان کو لوگوں کو نظر آئیں اور میڈیا پر دکھا دیں. یقین جانو کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، اور پوری دنیا کے اندر اتنا مثبت پیغام جائے گا اسلام کا، پاکستان کا، اس پر عمل کرنے والے لوگوں کا، اتنا زبردست پیغام جائے گا، اور پوری جو انسانیت ہے ان کو پروٹیکشن مل جائے گی، وہ محفوظ ہو جائیں گے، آئندہ آنے والی نسلیں محفوظ ہوں گی. اور یہ سزا کس کی ہے؟ قرآن اور سنت کی ہے. اب اگر ہم قرآن اور سنت کو نہ دیکھیں، ایک مولوی کی طرف دیکھیں، وہ بچی کو اگر زیادتی کر کے پھینک دیا، مولوی کہے گا کہ حد نافذ نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو بچی ہے، زنا تو بڑی کے ساتھ ہوتا ہے. پرویز مشرف نے اپنے وقت کے اندر یہ کوشش کی کہ زنا بالجبر جو ہے اس کے لیے گواہی والا معاملہ نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ زبردستی سے زیادتی کرے گا تو وہ عورت گواہ کہاں سے لائے گی؟ اس کو آپ حد سے نکال کر تعزیرات کے اندر داخل کر دو. جو تعزیرات اور حد کا فرق یہ ہوتا ہے کہ حد اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزا ہے، اور تعزیرات حکمران کے ثوابدید کے اوپر ہوتی ہے. پرویز مشرف نے جب یہ تجویز رکھی تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اتنا بڑا کتابچہ اس کے خلاف لکھ دیا کہ تم اللہ کے حدود کو اس کو آپ نکال رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو آپ. اور یقین جانو ایسے کچے دلائل دیے، ایسے بیکار دلائل دیے، اور اس کو اشتہار کے اوپر تشہیر کرنے والے، اس کا اشتہار دینے والے، اس کے پمفلٹ چھاپنے والے، اس کو بانٹنے والے جماعت اسلامی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا بالجبر کے لیے کوئی گواہی طلب نہیں کی، اور نہ اس میں گواہی والا معاملہ ہو سکتا ہے. آپ کا ضمیر مطمئن ہو، جج کا ضمیر مطمئن ہو، حکمران کا ضمیر مطمئن ہو، معاشرے کا ضمیر مطمئن ہو کہ وہ مجرم ہے، یہ کافی ہے. اگر غلطی سے بھی کسی کو سزا ہو گئی تو مسئلہ نہیں ہے، وہ عبرت کا نشان بن جائے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب سلمان تاثیر کو ممتاز قادری نے قتل کر دیا، اس کے جو بھی جذبات تھے
اس نے بچے پالنے کے لیے تو نہیں کیے، اس نے تو خود کو قربان کر دیا۔ لیکن جماعت اسلامی کے ڈاکٹر فرید پراچا نے یہ آیت جو عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی بنیاد کے اوپر اللہ نے جس کے اندر قتل کا حکم دیا ہے، اس کو اذیت رسول کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ اذیت رسول کا ذکر اس پورے رکوع میں بھی نہیں ہے۔ اب جماعت اسلامی لوگوں کے جذبات کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں۔ اگر آج لوگوں میں ہمت ہوتی اور وہ یہی کہتی، عوام جو ہے نا یہی کہتے کہ یہ منصورہ اور جماعت اسلامی یہ بے غیرت، یہ بے شرم، یہ بے حیا، یہ دلے، یہ دلال، انہوں نے قرآن کی آیت میں وہ تعریف کی ہے جو مرزا غلام محمد قادیانی نے کی تھی، اس سے یہ بدتر ہیں۔ یہ ہمیشہ جو ہے نا امریکہ اور ریاستی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اسلام کے لیے کام نہیں کیا۔ اسلام کا نام اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، اور میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس موضوعات پہ لکھ چکا ہوں کہ یہ جو زنا بالجبر کی سزا ہے، اس کے اندر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اس کو طلب نہیں کیا گواہ کو، یقین ہو گیا۔ آج تو ڈی این اے کے ذریعے سے، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے بالکل کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مقرر کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کے اوپر عمل درآمد کروایا ہے، آج ایسے لوگوں کو آج بھی اے آر وائی ٹی وی کے اوپر جو نا دکھایا جا رہا تھا، چند دن پہلے بھی میں نے دیکھا، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ مجرم بھی معلوم ہیں اور خلاف قانون ان کی ضمانت بھی کی گئی ہے، وہ گھوم رہے ہیں۔ یہ بالکل سراسر دھوکہ ہے۔ یہ زینب کے نام پر خود کو میڈیا کے سامنے دکھانے کا اور ریاست اس میں 100% مجرم ہے، لیکن ریاست کو خود معلوم نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، ریاست کو خود معلوم نہیں ہے کہ سنت کیا ہے۔ اور آج جو میں یہ بول رہا ہوں، جس اسلام کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ ایسا اجنبی ہے جیسے وحی کے وقت جب یہ نازل ہو رہا تھا، جب قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر رہے تھے، اس وقت جیسے اجنبی تھا آج بھی ویسے اجنبی ہے۔ اگر آج اس کے اوپر عمل کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر لوگوں کے اندر تعلیم ہے، لوگوں کے اندر شعور ہے، لوگ جو ہے نا حق اور باطل کو پہچانتے ہیں، وہ جاہلیت کا دور نہیں ہے۔ یہ آج لوگ کھڑے ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ ایسا اسلام، ایسا قرآن، ایسی سنت ہمیں چاہیے، اور ان کی وجہ سے اس قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے وہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ نظام جو ہے نا یہ ہماری عزتوں، بچیوں کا مستقبل کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر، امریکہ ہو یا یورپ ہو یا آسٹریلیا ہو یا چین ہو، جہاں پر بھی آپ اس کی بات کرو گے، ہر آدمی، ماں، بہن، بیٹی
اور بہن رکھتا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کو وہ ضروری سمجھتا ہے.